سربراہی اور ٹی او آرز ہم پر چھوڑ دیں تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. رانا ثناءاللہ کی تحریک انصاف کو پیشکش. پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جواب اتحادی سربراہان کے پاس گئے ہیں, وہ دستخط کریں گے تو اسپیکر کو پیش کر دیں گے. 28 جنوری کو پی ٹی آئی نہیں آئی تو ہمارا جواب اسپیکر سے لے کر پڑھیں. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی کا ہے. حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کر سکتے ہیں. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے کل مذاکرات کے حوالے سے ہدایات لوں گا. سادہ سا مطالبہ ہے کمیشن بنا دیں. حکومت کو اخلاص دکھانا ہے تو 31 کا انتظار نہ کرے. اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلرز کی گرفتاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی. وزیر اعظم خود سربراہی کریں گے. کہا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر مجھ سمیت پوری قوم غمزدہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. کسی ادارے نے ختم کی تو کوئی نہیں مانے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا. حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. اور وعدے پورے کرنے تک حکومت کی حمایت نہ کی جائے. سی سی اجلاس میں پی پی ارکان کا سخت موقف. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں ارکان نے کہا نون لیگ حکومت اور وزیر اعظم پی پی کے ووٹوں پر کھڑی ہے. حکومت سے الگ نہیں تو وعدے پورے کرنے تک حمایت نہ کی جائے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے احتجاجاً اجلاسوں کی صدارت چھوڑ دی. چیئرمین سینٹ سے صحافیوں نے سوال کیے سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا رکاوٹ پنجاب حکومت ہے؟ یوسف رضا گیلانی نے کہا جب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اجلاس کی صدارت نہیں کر رہا. رولز کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کیے. معلوم نہیں آرڈر پر عمل درآمد میں کون رکاوٹ ہے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور دروازہ یا روشن دان نہیں ہے. لوٹ کر اسی گھر کو آنا ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مذاکرات انہوں نے ختم کیے. ہم کیا دیواروں سے باتیں کریں؟ مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں. سڑک پر کھڑے ہو کر کہہ دیا ہم نہیں کرتے. جیل کا پھاٹک کھلتا ہے ایک صاحب اعلان کر دیتے ہیں. ان کی اپنی کمیٹی کو بھی نہیں پتا ہوتا. باغ ڈور ایک فرد کے ہاتھ میں ہے جسے مذاکرات کا سلیقہ نہیں, مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں. اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جائیں, اگر مگر سے نکلیں. 28 تاریخ کو ہمارے ساتھ بیٹھیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا. مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ اب بانی کا ہے. حکومت خلوص دکھائے تو بانی غور کر سکتے ہیں. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے کل مذاکرات کے حوالے سے ہدایات لوں گا. سادہ سا مطالبہ ہے کمیشن بنا دیں. حکومت کو اخلاص دکھانا ہے تو 31 کا انتظار نہ کرے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کل بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا حکومت کی نیت ٹھیک نہیں اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں. انہوں نے ہدایت کی آگے جا کر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. تمام اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے. حکومت انتظار کر رہی ہے امریکہ دباؤ دے گا یا نہیں. محسن نقوی 2 سینیٹروں سے ملے. دونوں نے ٹویٹ کر دیا. فواد چودھری کے دی رپورٹرز میں گفتگو. سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومتی کمیٹی کوشش کے باوجود بانی سے ملاقات نہ کرا سکی. انہیں پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس کتنی گنجائش ہے. مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی, شاہد خاقان عباسی کو بیچ میں ڈالیں. اسٹیبلشمنٹ کی شمولیت سے گرانڈ ڈائیلاگ کریں. اصول طے کریں. حکومت عوام بنائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو سماعت کے دوران سپریم کورٹ بلڈنگ میں خصوصی انتظامات ہوں گے. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. کورٹ روم نمبر 2 میں مقدمات کی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ کے احاطے میں سیکیورٹی مزید سخت ہوگی. محدود گنجائش کے پیش نظر خصوصی پاسز کے ذریعے داخلے کو ریگولیٹ کیا جائے گا. صرف ان فریقین کے داخلے کی اجازت ہوگی جن کے مقدمات عدالت میں طے ہوں گے. وکلاء اور صحافیوں کو بھی کورٹ روم نمبر 2 میں داخلے کے لیے پاس جاری ہوں گے.
सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सेनेट ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारट ने मुतनाज़ तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। ओपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज, शोर शराबा, हुकूमत और ओपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। मुतनाज़ तरमीमी बिल पेश होने पर सहाफियों का भी वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी के सपोर्ट करते हुए इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी सहाफियों का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के साथ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जितने भी कवानीन पास हुए उन पर कोई बहस नहीं कराई गई, आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट में तरमीम का शिकंजा अपोजिशन और सहाफियों के लिए तैयार किया गया। शिबली फराज बोले, पीका कवानीन से सहाफियों पर कदगन आयद की जाएगी। कोई भी कानून साजी अवाम के मफाद में नहीं हो रही। ऐसे माहौल में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा होगा। तमाम सहाफी तंजीमें शरीक होंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, AMEND और PBA पर मुश्तमिल है। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि पीका एक्ट तरमीमी बिल का मकसद ये है, सहाफत छोड़कर फलों और सब्जियों का ठेला लगा लें। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल हमारे लिए जिंदगी मौत का मामला है। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। फ्रीडम नेटवर्क का मुतनाज़े तरमीम पर तशवीश का इजहार, कहा यह सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर आजादी इजहार को महदूद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के केस में 4 अफराद को सजाए मौत। रावलपिंडी की अदालत का 10-10 लाख जुर्माना भी लगाने का हुक्म। मुजरिमों में राना उस्मान, अशफाक अली, सलमान सज्जाद और बाजिद अली शामिल। पीका की सेक्शन 11 के तहत अक्टूबर 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीटीआई के जुनेद अकबर मुत्तफ़िक़ा तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। तमाम अरकान ने तायद की। पीटीआई ने उमर अयूब, जुनेद अकरम समेत 5 नाम दिए थे। शेख वकास के दस्तबरदार होने के बाद आदिल बाज़ई को शामिल किया। आमिर डोगर कहते हैं कि चेयरमैन PAC हमारा हक था। पैनल की नई रिवायत डाल दी गई। ताखीर की जिम्मेदारी हुकूमत की है। तारिक फजल चौधरी बोले, इत्तेहादियों के दबाव के बावजूद पीटीआई को चेयरमैनशिप देने का फैसला किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में पीटीआई के अरकान का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तजारती तंजीमात तरमीमी बिल और दरामदात व बरामदात तरमीमी बिल मंजूर किए गए। अपोजिशन के शोर शराबे में कानून साजी, तजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात व बरामदात तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश, कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। क्वेटा में जबल नूरुल कुरान से कुरान पाक के 120 कदीम नुस्खे चोरी। नामालूम अफराद 21 जनवरी की रात को शोकेस के शीशे तोड़कर नुस्खे ले गए। पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान ने हाथ से लिखा गया कुरान पाक और अहादीस के नुस्खे भी चोरी किए। चीनी शहरियों ने सिंध पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस की जानिब से हिरासानी और भत्ताखोरी की जा रही है। चीनी सरमायाकारों का इल्जाम, कहा वजीर आजम समेत आला हुकाम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। इसराइल की मगरबी किनारे में गुंडागर्दी, सहूनी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज के दौरान 14 फलस्तीनी लुक्मा अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने जेनीन में ऑपरेशन बढ़ाने की धमकी दे दी। गजा में मलबे तले दबी लाशें निकालने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फरीकैन जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखें।
ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبا ہے، مغربی کنارے میں ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دی جائے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ معطل کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ کسی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹس شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر ہونے والی تحقیقات پبلک کی جائیں گی۔ برطانیہ میں آج صدی کے بدترین برفانی طوفان کا خطرہ، 5 دن کے لیے ریڈ الرٹ جاری، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات، اسکول بند کر دیے گئے، ٹرینیں اور پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ طوفان ایوین کے باعث شدید بارش بھی متوقع، 76 شہروں میں بجلی کی بندش اور موبائل فون کے سگنلز متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی ریاست نیو یارک بھی شدید ترین سردی کی زد میں، درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، دریائے ہڈسن جمنے لگا، برفیلے دریا پر رواں بحری جہازوں کا نظارہ اور بھی دلکش ہو گیا۔ حجاج کی جان بچانے والے کے لیے ستارہ امتیاز، صدر مملکت نے حج معاون آصف بشیر کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آصف بشیر نے شدید گرمی میں بے ہوش ہونے والے 26 حجاج کو کندھے پر اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری، ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ ویسٹ انڈین کپتان کریگ بریتھویٹ کا کہنا ہے پچھلے ٹیسٹ میں پچ بہت مشکل تھی، پریکٹس سیشن میں اسپنرز کو کھیلنے کی مشق کی ہے، کوشش کریں گے زیادہ سکور کر سکیں۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی ٹرننگ پچز بنائیں اور سپنرز وکٹیں لیں، تو اس میں پرابلم کیا آتی ہے یہ میں حیران ہوں۔ ویسے اگر فاسٹ بولر وکٹیں لیں تو کرکٹ آگے جا رہی ہے، اور اگر سپنرز وکٹیں لیں تو کرکٹ پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ عاقب جاوید کا اسپن وکٹوں پر تنقید کرنے والوں کو جواب، کہا اگر یہ فیصلے پہلے کر لیتے تو پاکستان ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جا سکتا تھا۔ مجھے حیرت ہے لوگ اب بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ہر ملک اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم ایسی پیچز اب پاکستان کے ہر سینٹر میں بنائیں گے اور ٹیموں کے لیے پاکستان میں جیتنا مشکل بنا دیں گے۔ آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان، سال کی بہترین ون ڈے ٹیم میں 3 پاکستانی کرکٹرز شامل، سائم ایوب، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سال 2024 میں سائم نے 9 میچوں میں 515 رنز بنائے، 3 سینچریاں اور 1 نصف سینچری سکور کی۔ شاہین آفریدی نے 6 میچز میں 15 اور حارث رؤف نے 8 میچوں میں 13 وکٹیں لیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں کام کرنے والے مزدوروں کی دعوت ہوگی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ورکرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والا پہلا میچ دیکھنے کی بھی دعوت دی جائے گی۔ ظہرانہ 7 فروری کو دیا جائے گا۔ اے اسپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ، 1 فروری کو آپ کی اسکرینز پر۔ آئی بی او ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برٹش پاکستانی آدم عظیم کا مقابلہ روسی باکسر زڈگری لیپینن سے لندن میں ہوگا۔ 1 فروری کو رات 11:59 پر اے اسپورٹس اور اے آر وائی ایپ پر فائٹ براہ راست نشر کی جائے گی۔ اور گاڑیاں ٹریک پر دوڑ لگائیں گی، موٹر اسپورٹس کے فینس کا جوش بڑھائیں گی۔ ہبریلی آٹو کراس کل ڈی ایچ ایس سٹی کراچی میں ہوگی۔ فاسٹسٹ ٹائم آف دا ڈے جیتنے والا ڈرائیور قیمتی گاڑی کا حقدار بنے گا۔ ریس کے لیے 2 کلومیٹر کا ٹریک تیار کیا گیا ہے۔ 50 سے زائد مرد و خواتین ریسرز مختلف کیٹیگریز میں مقابلہ کریں گے۔